تومت نال بزرگاں کرسن بول زبانوں بندے، کہ بزرگوں کا نام اس طرح لیا جاتا ہے جس طرح کوئی خونی جانی دشمن ہوتا ہے، جیسے کسی کافر کا بھی ذکر نہیں کیا جاتا، اس طرح بزرگوں کا یہ لوگ ذکر کرتے ہیں۔ کتنی عظمت والا کام ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں بھی اور میرے فرشتے بھی سارے انجام دیں گے۔ ایمان عربی زبان کا لفظ ہے، ایمان کا ترجمہ کرو نا۔ یہ وہ صحابی ہیں جو بڑی نایاب روایت لے کے آتے ہیں۔ انگریز نما اسکالر آ گئے ہیں آج کل، یعنی کہ شاباش ہے، پہلے تو کہتے تھے صرف اللہ سے مانگ سکتے ہیں، اے ہوں نما کٹ لے جے تھوڑا جا، تین پتہ نہیں ہو تیرا واہ کس مولوی نال پہ ہے۔ اب آئندہ جب آپ یہاں پہ پہنچیں گے تو آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ اے میں جڑا سلام کیتا، میرا سلام پہنچ گیا داتا صاحب تک، پہنچ گیا خواجہ صاحب تک۔ یہ یاد کرے نا، شعر یاد کیتے نے تاں ہی تے مسئلہ ہویا تھوڑا۔ تساں شعر والے پاسے لگے ہو تو بندے اپنا کام کردے رہے، جیڑا کسی دے عاشق ہوندا گل اسے نہیں کردا۔ رب نے زمین پر اس بات کو حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسم کو ٹچ بھی کرے۔ حتی ارد علیہ السلام، صرف سنتا نہیں بلکہ میں سلام کا جواب بھی دیتا ہوں۔ ایک روایت جو ابن عساکر نے اپنی تاریخ دمشق میں نقل کی ہے، اس کے بارے میں سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ جب لوگ کیا کریں گے، زبان دراز ہو جائیں گے۔ میاں صاحب ہمارے بزرگ ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہدایت المسلمین، سن 1872 کے قریب انہوں نے اس کو لکھا، 150 سال ہو چکے ہیں۔ 2000 اشعار کی صورت میں انہوں نے عقیدے کا تحفظ کیا ہے، یعنی احادیث اس میں سے 105 کتابیں ہیں جن سے انہوں نے احادیث لی ہیں، اور بہت بڑا کام انہوں نے کیا۔ اس کی ابتدا میں مقدمے میں انہوں نے لکھا، کیونکہ آپ اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم اور شیخ تھے، تو انہوں نے اس حدیث کا ترجمہ جو ہے وہ انہوں نے کیا اشعار کی صورت میں ہے کہ ابن عساکر کہندا ایک دن حضرت سی فرمایا، ایک زمانے جاں اس جگ تے بدعت جھنڈا لایا، تان کرے سن اگلیاں تائیں اس سویں دے بندے، تومت نال بزرگاں کرسن بول زبانوں بندے۔ یا آپ آج کی زبان دیکھ رہے ہیں جو سوشل میڈیا پر ہوتی ہے کہ بزرگوں کا نام اس طرح لیا جاتا ہے جس طرح کوئی خونی جانی دشمن ہوتا ہے، جیسے کسی کافر کا بھی ذکر نہیں کیا جاتا، اس طرح بزرگوں کا یہ لوگ ذکر کرتے ہیں۔ تان کرے سن اگلیاں تائیں اس سمے دے بندے، تومت نال بزرگاں کرسن بول زمانوں مندے، اس ویلے وچ ہو سی جس دوں دینی علم ربانی، نشر اظہار کرے اس تائیں ردے قوم زیانی، جیو علم اپنا ظاہر مول نہ کرسی، کسے طرح دے زر تکلیفوں کر اندیشہ ڈرسی، جو کچھ نازل ہویا نبی تے جیسا اس لکایا، ایسا ہے تد علم چھپاون خود سرور فرمایا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب فتنے ظاہر ہوں گے، عقیدے کے اندر بدعت ظاہر ہوگی، اس وقت جو صاحب علم اپنے علم کو ظاہر نہ کرے گا تو وہ قیامت والے دن ان منکروں کے ساتھ اٹھے گا جو دین محمد کے منکر ہوں گے۔ یہ ایک اہل علم کی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ میدان میں آئیں۔ تو لہٰذا الحمدللہ ہم نے جیلم کی سرزمین سے یہ کام شروع کیا، اور پورے ملک پہ اب تو پوری دنیا سے الحمدللہ لوگوں کی جو ہیں تائیدات اور آ رہی ہیں، اور لوگ اس حوالے سے رابطہ کر رہے ہیں۔ آج جس موضوع پر میں نے گفتگو کرنی ہے وہ ہے درود و سلام حضور کی بارگاہ میں پیش کرنا۔ امت کا قدیم نظریہ یہ ہے، قدیر اور کثیر مسلمانوں کا، قدیم اور کثیر مسلمانوں کا یہ نظریہ ہے کہ ہم جو درود اور سلام پڑھتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خود سماعت فرماتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور درود ہم پڑھتے اس لیے ہیں کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، اور صرف درود نہیں پڑھتے بلکہ سلام بھی پڑھتے ہیں۔ آیت میں نے پڑھی ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ کتنی عظمت والا کام ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں بھی اور میرے فرشتے بھی سارے انجام دیتے ہیں۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے کیا کرتے ہیں، یصلون، یہ مضارع کا صیغہ ہے، وہ بھیجتے ہیں اور بھیجتے رہیں گے۔ مضارع میں دو زمانے ہوتے ہیں، ایک کام ہوتا بھی ہے، ہو بھی رہا ہے، اور آئندہ بھی ہوتا رہے گا۔ اللہ بھیجتا ہے، اس کے فرشتے بھیجتے ہیں، کیا؟ یصلون، درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ماننے والو، یا ایھا الذین آمنو ترجمہ اے ایمان والو۔ ایمان عربی زبان کا لفظ ہے، ایمان کا ترجمہ کرو نا۔ اے ایمان والو ترجمہ، ایمان تو عربی زبان کا لفظ ہے، چونکہ عام طور پر لوگ آگاہ ہوتے ہیں
اس لیے ایمان والا کہہ دیا جاتا ہے، لیکن اصل اس کا ترجمہ ہے جو ہم اردو میں کنورٹ کریں، اے ماننے والوں۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت ماننے والے، انکار والے، یہ انکار ہوتا ہے پہلے لوگ ایک چیز چھوڑتے ہیں، پھر دو چھوڑتے ہیں، پھر تیسری چھوڑتے ہیں، چھوڑتے چھوڑتے پھر کیا کرتے ہیں، بہت کچھ چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ ہر چیز سے بھی وہ کیا کرتے ہیں، ہاتھ۔ ہم الحمدللہ ماننے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں مخاطب کیا، اے ماننے والو صلو علیہ، یہ حکم ہے، امر ہے، میرے محبوب پر درود پڑھو، وسلموا تسلیما، صرف درود کا حکم نہیں دیا بلکہ رج رج کے کثرت کے ساتھ سلام بھی پڑھا تھا۔ جب اللہ نے اپنی اور فرشتوں کی بات کی تو درود کا ذکر کیا، لیکن جب ایمان والوں کو مخاطب کیا تو صرف درود کی بات نہیں کی بلکہ سلام بھی، حکم ہوا کہ سلام بھی پڑھا کرو۔ اب اللہ حکم دے رہا ہے کہ کیا پڑھو، درود بھی پڑھو، سلام بھی پڑھو۔ ایمان والے وہ ہیں، ماننے والے وہ ہیں جو درود بھی پڑھتے ہیں، سلام بھی پڑھتے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ درود پڑھو، سلام بھی پڑھو، اور کسی زمانے کی قید کو نہیں، قرآن قیامت تک ہے، قرآن کا حکم قیامت تک ہے، قرآن کے احکامات قیامت تک ہیں۔ جب اللہ حکم دے رہا ہے کہ درود اور سلام پڑھو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ایسی چیز کا حکم نہیں دیتا جو ہوتا نہ ہو، جو پہنچتا نہ ہو۔ اب پہنچانا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی انتظام فرمایا کہ درود اور سلام ایسی چیز ہے جو کیا کرنے، ہم نے اس کو پہنچانا ہے۔ میں نے خطبے میں روایت پڑھی آپ کے سامنے سنن ابی داؤد شریف سے، ہم نے یہ اپنی کتاب مسائل نماز میں بھی اس کو نقل کیا ہے۔ ابو داؤد حدیث نمبر 968 اور اس حدیث کی راوی سیدنا فقیہ امت، مفتی امت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ صحابی ہیں جو بڑی نایاب روایت لے کے آتے ہیں، جو حضور علیہ السلام کے ساتھ رہے ساری زندگی۔ حضور علیہ السلام، بخاری شریف میں ان کا سارا تذکرہ موجود ہے، سیر الاعلام نبلاء میں پتہ نہیں کتنے صفحے لکھے ہیں علامہ ذہبی نے کہ عبداللہ بن مسعود کون سے صحابی ہیں، یہ السابقون الاولون میں شامل ہیں۔ یہ 20 دن نہیں رہے حضور کے ساتھ، 10 یا 20 دن، انہوں نے ساری زندگی سرکار کے ساتھ گزارے، اور حضور نے فرمایا مفہوماً یہ کہا، حضور نے مسئلہ پوچھنے کے بارے میں ان کا انتخاب فرمایا کہ دین کا مسئلہ یہ بتائے گا۔ تو اتنے قریب حضور کے ساتھی ہیں، ساری زندگی سرکار کے ساتھ رہے، حضور کو وضو کرانا، حضور کے نالین شریف اس طرح اپنے اس طرح بازوؤں میں لے لینا، اس طرح پرو لینا، حضور کا تکیہ اٹھانا، اس طرح حضور کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم رہے۔ تو وہ روایت کرتے ہیں، حضور نے فرمایا اذا جلس احدکم، جب تم میں سے کوئی بندہ نماز میں بیٹھے تو کیا کرے، فلیقل، وہ یہ پڑھے، کون سا تشہد، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ۔ اب دیکھیے جو تشہد حضرت عبداللہ بن مسعود نے کو حضور نے سکھایا، صحابہ کو جو حضور نے سکھایا، اس میں ہے کہ التحیات السلام علیکہ، سلام ہو آپ پر اے نبی، سلام ہو آپ پر اے غیب کی خبریں دینے والے۔ نبی بھی عربی زبان کا لفظ ہے، اور امام اہل سنت ہے جنہوں نے سب سے پہلے اس کا ترجمہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ خبریں کس کی دیتا ہے نبی؟ اللہ کی، اور اللہ تعالیٰ غیب ہے۔ تو لہذا حضور علیہ السلام نے جو تشہد سکھایا ہے، اگر یہ عقیدہ اسلامی ہوتا یا مسلمانوں کا ہوتا کہ خطاب جو ہے السلام علیکہ کہنا، یہ کیا ہے، یہ درست نہیں ہے، جب تک سامنے نہ ہو بندہ السلام علیکہ نہیں کہہ سکتے، تو سامنے ہو تو کہہ سکتے ہیں، موجود ہو تو اب یہ ایک نئی بدعت آئی ہے کہ حی قادر اور حاضر ہیں جی، حی قادر حاضر، وہ انگریز نما مولوی ہیں، انگریز نما اسکالر آ گئے ہیں آج کل۔ وہ میں ایک سن رہا تھا، وہ کہتا جی بندہ جو حی ہو، قادر ہو اور کیا ہو، حاضر ہو، اس سے مدد مانگ سکتے ہیں۔ میں نے کہا شاباش ہے، پہلے تو کہتے تھے صرف اللہ سے مانگ سکتے ہیں، اے ہوں نما کٹ لے جے تھوڑا جا، کل اور بھی کو کٹ لے۔ تو بات یہ ہے کہ سلام اسے کیا جاتا ہے جو سلام سنتا بھی ہو، سلام جواب بھی دیتا ہو۔ ایسا ہی ہے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے محبوب نے جو تشہد ہمیں دیا ہے، ہم یہ پڑھتے ہیں۔ یہ کب سے پڑھ رہے ہیں؟ یہ جامعہ مسجد فیضان مدینہ میں آپ نے 10 سال ہوئے شروع کی ہے پڑھتے ہوئے، کیوں جی مولانا صاحب؟ 20 سال ہوئے ہیں، 50 سال ہوئے ہیں،
اساسی تے صحابی کو نہیں ہے جی. ہم تو تب سے پڑھے جب تک ابو داؤد دنیا میں نہیں تھی، ہم تب بھی پڑھ رہے تھے. ابو داؤد تو بعد ہی لبھی نا، اسی پہلے پڑھتے پہ ساں. نبی پاک نے جو ہمیں نماز سکھائی ہے اس نماز ہماری مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم پیغمبر کو سلام نہ عرض کر لیں. یہ ہے عقیدہ، یہ ہوتا ہے نظریہ جو ہمیں ڈائریکٹ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا ہے. اور یہ تشہد پڑھا جاتا رہا، صحابہ کرام نے بھی یہی پڑھا، امام ابو داؤد نے بھی یہی لکھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام صحابہ، تمام تابعین، تمام صالحین، تمام محدثین، تمام مفسرین، تمام متکلمین اور فقہا کا اس پر اجماع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وہ زندگی عطا فرمائی ہے جس کا کوئی ثانی نہیں ہے. ورنہ اگر صحابیوں کا عقیدہ وہابیوں والا ہوتا، صحابیوں کا عقیدہ وہابیوں والا ہوتا تو وہ کہتے کہ نہیں اب تو حضور تو تشریف لے گئے دنیا سے، آپ تو پردہ فرما ہو گئے، اب السلام علیکہ اب نہیں پڑھنا، السلام علی النبی پڑھنا چاہیے. لیکن انہوں نے کیا پڑھا؟ السلام علیکہ. یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ دین کس سے لینا ہے؟ عبداللہ ابن مسعود سے. اچھا جی، اب ہم سلام کرتے ہیں تو ہماری تو نیت یہی ہوتی ہے کہ ہم تو حضور کو سلام کر رہے ہیں. اسی ہمارے شیخ محقق نے لکھا کہ عارف لوگ وہ ہیں جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو حضور کو حاضر جان کر السلام علیکہ یا نبی کہتے ہیں. اور یہ سلام جو اذان سے پہلے پڑھنے سے وہ بدعت کہتے ہیں نہیں جائز فلاں، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نماز میں پابند کر دیا ہے. نماز میں جتنا پڑھنا ہے فجر کی 2 رکھتے ہیں، ظہر کی ہیں جی ہاں جی، اسی طرح کرتے کرتے صبح سے لے کر شام تک ہر رکعت میں جب بھی دوسری تشہد بیٹھ رہے ہیں تو یہ ضرور پڑھنا السلام علیکہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، یہ ضرور پڑھنا ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہ خطاب کی بات ہے. اچھا، یہ پڑھ کے اب حضور یہاں پہ آتے ہیں، السلام علیکہ ایھا نبیو، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بابوں پر سلام ہو. اے سوکھا ترجمہ جڑا تھوڑا سنیدہ رہنا، تھوڑا جا اگے پچھو کوئی آوازاں ہونیاں کونیاں قدریاں تو کوئی کھڈاں شڈاں چ آوازاں ہونیاں کہ نہیں ہوندیاں. یہ تو جب کھڈ چ باہر بندہ نکلے تو میں دساں بھی کیڑا ہوا ہے. میں نے کہا پتر تین پتہ نہیں تیرا واہ کس مولوی نال پیا ہے، تو ہلے ایسا ہو رہا تھا جڑے آتے تو چلو جی سرکاری نوکری بچانی، ساڈی سرکار دی نوکری ساری. ہاں جی، اللہ دے فضل نال رولے دی گل ہی کوئی نہیں. ہمت تے کرو تھوڑی جی، سامنے تے آؤ، ہوا تے لو. تو حضور نے کیا فرمایا؟ سلام تمہارا مکمل نہیں ہوتا نماز میں، یہ میں عرض کر رہا ہوں، جب تک تم سلام نہ کر لو بابوں کو. سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر. ہم نے سلام کر لیا. اے جناب بابا جی کتنے عرصے تو پڑھتے ہیں ساڑھے بابے نکے ہونے ہیں، تو انہوں نے والد صاحب، پھر انہوں نے والد صاحب، نسل در نسل نماز بھی ایک جیسی، عقیدہ بھی ایک ہو جیا، نظریہ بھی ایک ہو جیا، کوئی نویں گل اس ٹائم یہ تو ہون شروع ہوئی ہے نا آ کے. ٹھیک ہے جی، لہٰذا کیا ہوا؟ ہم نے سلام پڑھ لیا، ہم نے حضور پر بھی پڑھا، اپنے آپ کو بھی کیا اور نیک بھاگوں بھی کیا. سوال یہ ہے کہ یہ سلام ہم ہر نماز میں کرتے ہیں تو یہ پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا؟ جب اللہ نے ہمیں اتنا پابند کیا ہے کہ ہم یہ سلام کریں تو اس سلام کا کوئی فائدہ بھی ہے کہ نہیں ہے؟ تو حضور نے اس کی بھی تسلی دی، گویا کہ فرما رہے ہیں کہ امتیوں گھبراؤ نہیں، ہم پورا بندوبست کر کے جا رہے ہیں. فَإِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمْ ذَلِكَ أَصَابَ كُلَّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَوْ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. جب تم یہ سلام نماز میں کرتے ہو نا بابوں کو، صالحین کو، جب تم نماز میں یہ سلام کرتے ہو تو وہ بابے جو آسمان پر ہیں ان تک بھی پہنچ جاتا ہے، وہ بابے جو زمین پر ہیں ان پر بھی پہنچ جاتا ہے، اور وہ بابے جو آسمان اور زمین کے درمیان ہیں ان تک بھی پہنچ جاتا ہے. تو بابوں تک اگر پہنچ جاتا ہے تو پیغمبر اعظم تک کیوں نہیں پہنچتا؟ جن کے صدقے میں بابے بنتے ہیں ان تک کیوں نہیں پہنچتا؟ اب یہ سلام ہم ہر نماز میں کرتے ہیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اب آئندہ جب آپ یہاں پہ پہنچیں گے تو آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ اے میں جڑا سلام کیتا میرا سلام پہنچ گیا داتا صاحب تک.
پہنچ گیا خواجہ صاحب تک ہیں. اب ہمیں ولیوں کے جو کیا کہتے ہیں، جن کو زمانہ ولی کہے، جن کی ولایت پر کیا ہو چکا ہے، جن کی ولایت کو تلقی بالقبول حاصل ہو چکا ہے. امت کہتی ہے نا، امت نے وہاں بنانا ہوتا ہے کہ ولی کون ہے، کہ کسی کھوٹ والے کے مدد نے تھوڑا بتانا ہے کہ ولی ہے یا نہیں ہے. تیرے کو تھوڑا سرٹیفکیٹ لینا. تو آپ کو تو گلی محلے میں کو نہیں جانتا کہ آپ ہوتے کون ہیں، اور داتا صاحب کو دنیا جانتی ہے، اور آج سے نہیں جان رہی بلکہ صدیوں سے جان رہی. تو ہم تو جب سلام پڑھتے ہیں تو سلام ہمارا کیا ہوتا ہے، پہنچتا ہے. جو سلام درود آپ پڑھتے ہیں یہ آپ کا نماز میں جو آپ درود پڑھتے ہیں آپ کا کہاں تک پہنچتا ہے، حضور کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، ولیوں کی بارگاہ میں بھی. اور یہ عقیدہ ہمیں کس نے دیا ہے؟ ہمارے آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے. ابو داؤد کی حدیث نمبر 968 کہ کون سی حدیث ہے؟ یہ یاد کرے نا، شیر یاد کیتے نے تاں ہی تے مسئلہ ہویا تھوڑا. تساں شیر والے پاسے لگے ہو تو بندے اپنا کام کرتے رہے، تسی حدیثاں پڑھ دے تو پھر کیا ہوندا؟ ہاں میں تو پورے ملک جا کے کہنا کہ حدیث جب تک ہم سے زیادہ ہم تو یہ لانے والے ہم ہیں. برے صغیر پاک و ہند میں اگر ہم نہ سیاستہ لے کے ہمارے بزرگ لے کے آئے نا، احناف ہی لے کے آئے ہیں، ہم نے ہی پڑھائی ہے، ہماری سند ہے. ساڑی سند نہ ہوئے تو کسی کو حدیث لبدی کوئی نہیں، اگر ہمیں نکال دیا جائے سند سے. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ ایک ہم نے حدیث پڑھی، اس کو یاد کر رہے ہیں. ابو داؤد، کتاب کا نام کیا ہے؟ سنن ابی داؤد. آپ ابو داؤد بھی کہہ لیں، ابو داؤد. اور حدیث نمبر 968 راوی ہیں سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، کہ ہم نماز کے اندر جو سلام پڑھتے ہیں وہ بھی کہاں پہنچتا ہے؟ حضور کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے. اچھا، دوسری بات یہ کہ سوال یہ ہے کہ جب ہم سلام پڑھتے ہیں تو بھائی احادیث میں تو مختلف باتیں آئی ہیں، جیسا کہ ایک فرشتے کے بارے میں بھی آتا ہے. یہ بھی کہتے ہیں کہ فرشتہ سندا، فرشتہ بتاتا ہے حضور آج آپ کی بارگاہ میں رائیہ سے منیر صاحب، یہ والد صاحب کا کیا نام ہے؟ والد فتح محمد نے آپ کی بارگاہ میں سلام پڑھا ہے. یہ ہے نا حدیث میں، یہ تو صاحب یہ تو مانتے ہیں سارے، اور کہتے ہیں فرشتہ سنتا ہے. میں نے کہا بالکل فرشتہ سنتا ہے. تو جی فرشتہ سن سکتا ہے، کیسے کمال کے لوگ ہو. تو بھی دل کرتا ہے بھی چمیے بھائی فرشتے تو مان لینے میں فرشتہ سن لینا ہے، جی سب تو آدھا نبی ہیں وہ نہیں سن سکتے. رب نے فرشتے نو طاقت دے دیتی لیکن نبی نو نہیں دیتی. کمال نہیں ہو گیا بھائی؟ ایک شیطان ہے نا، ایک شیطان ابلیس عزازیل، وہ ایک ہے. ٹھیک ہے جی. دنیا میں اگر کوئی بندہ ایک نیکی کرے نا، دنیا میں جو بندہ بھی، کتنے ہزاروں کروڑوں اربوں لوگ ہیں، اس شیطان نو پتہ لگ جانا کہ فلانے نے نیکی کی تھی. ٹھیک ہے، ہاں اس نو پتہ لگ جانا، وہ مندے سارے کہ انہوں پتہ لگ جانا. لیکن نبی پاک دے بارے چ یہ گل، جیڑی گل شیطان دے بارے منے، نبی پاک دے بارے مننا سے تیار. تو سمجھو نا پھر تسی بھئی لگدے کینڈے نے، جیڑا کسی دے عاشق ہوندا گل اسے نہیں کردا. تائیں تو مولویاں لکھیا اپنی کتابیں جو نہ کہ جی نہیں جی بھائی ملک الموت کو یہ حاصل ہے، اس میں قرآن کی دلیل ہے. انہیں دلیلیں نہیں دیا ہمیں. ملک الموت ایک فرشتہ کلا، او جناب کل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، محبوب فرما دیجیے وہ ملک الموت ہے جو تمہیں موت دیتا ہے. وہ ایک فرشتہ ہے، اور پورے جہان میں جتنے بندے مرتے ہیں وہ صرف انسان نہیں، ساری مخلوقات میں کتنے کتنے لوگ مرتے ہیں، اور اسے سب کا پتہ ہوتا ہے کہ کس سی اجواری آئی ہوئی ہے. حضور علیہ السلام کی بارگاہ جن کی سب سے بڑی بارگاہ ہے، جن کی وجہ سے سب کو مقام ملے، ان کو نہیں پتہ چلا. اصل مسئلہ ہے کہ فرشتہ رب نے پروٹوکول واسطے چھڑے ہیں. حضور گم ہیں انوار و تجلیات میں اللہ کی بارگاہ میں. فرشتہ رکھیا خادم، جس طرح بادشاہوں نے رکھے ہوتے ہیں، رکھے ہونے ہر بندے اپنے پروٹوکول واسطے رکھے ہونے نا. بندے گڈی کا دروازہ کھولنا سے بھی بندہ رکھے ہونا ہے، تو کیا بندہ آپ نہیں کھول سکتا؟ پروٹوکول واسطے رکھے آ نا. تو اللہ نے پروٹوکول واسطے فرشتہ خادم رکھیا کہ یہ محبوب کوئی ساڑھے نال بھی گلنا کر لیا کرے. ٹھیک ہے، لہٰذا فرشتے دی ڈیوٹی لا دی تھی. اب جناب سننے والی بات ڈائریکٹ بھائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سنتے ہیں، اس پر صحاح سے دلیل سماعت فرمائیں. میں کتاب ابو داؤد، کتاب دا نام کیا ہے جی؟ آیت امام ابو داؤد جناب ساڑھے نال حدیث حسن، سند حسن کے ساتھ امام ابو داؤد نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، اور حدیث کا نمبر ہے 2041 2041. سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام.
تم میں سے کوئی بندہ جب بھی مجھ پر درود پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ میری روح کو لوٹا دیتا ہے اور میں خود اسے سلام کا جواب دیتا ہوں. اب حدیث مل گئی. کتاب کا نام سنن ابی داؤد، حدیث نمبر ہے جی 2041 2041 نال وہ ساڑے مرزا صاحب یہ نا انگریزاں بھی نال لے کے ٹرنا سی، وہ انگریزی عربی آخنا تاکہ روب زیادہ پہ جانا. اور راوی حضرت ابو ہریرہ حضور فرماتے ہیں جب بھی کوئی بندہ درود پڑھتا ہے، ما من احد، کوئی ایک بندہ بھی جتھوں بھی جیڑا بھی جدوں بھی آئے سلام پڑھے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے جی. اب رد اللہ علیہ روحی کا معنی کیا ہے؟ نبی زندہ ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے، بڑی مشہور حدیث پاک ہے. حضور فرماتے ہیں کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں. مسلم میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے حضور گزرے تو وہ کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے. اچھا نماز پڑھنا مردے کا کام ہونا، مرے بنے کا، ٹھیک ہے. اسی طرح اور روایت ابن ماجہ شریف میں ہے جو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ مجھ پر سلام پڑھا کرو. جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ سلام کون پڑھ دے؟ جمعہ کے دن مسلمان جمع ہونے نا ہر مسجد تو بات کیا کر دیں گا، سلام پڑھتے ہیں. جمعہ کے دن کثرت سے سلام پڑھا کرو کہ اس لیے کہ تمہارا درود ہم تک پہنچتا ہے. صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ وصال کے بعد بھی پہنچے گا؟ تو فرمایا بالکل پہنچے گا. کیوں نہیں پہنچے گا؟ کیونکہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، رب نے زمین پر اس بات کو حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو ٹچ بھی کرے، چھو بھی نہیں سکتے. فنبی اللہ حی یرزق، اللہ کا نبی کیا ہوتا ہے؟ زندہ بھی ہوتا ہے، اسے رزق بھی دیا جاتا ہے. تو اللہ کا نبی تو زندہ ہے، قبر میں زندہ ہے، روح لوٹانے کا پھر کیا مطلب ہوا؟ اس پر بڑا کلام کیا بزرگوں نے. مجھے میاں صاحب کی بات بڑی پسند آئی جو انہوں نے علامہ ابن حجر اسقلانی اور علامہ عینی اور دیگر شارحین کی اقوال کی روشنی میں ذکر کی. فرماتے ہیں رد اللہ روحی کا اگر یہ حقیقی معنی مراد لیا جائے کہ جب بھی کوئی درود پڑتا ہے تو حضور کی روح مبارک لوٹ جاتی ہے اور پھر جسم سے جدا ہوتی ہے، ایسا تو ممکن نہیں، کیونکہ کوئی ایسا وقت ہے جب بندہ درود نہ پڑھ رہا ہو تو بار بار یہ کیا ہونا، روح مبارک کا آنا پھر لوٹنا، یہ کیا ہے عملی طور پر کیا ہے، یہ درست نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے رد اللہ علیہ روحی کا معنی کیا ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے جلووں میں گم ہیں. ٹھیک ہے، دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں بھی عجب انجمن آرائی ہو. ٹھیک ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن جب کوئی درود پڑھتا ہے تو حضور اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. حضور توجہ میاں صاحب نے پڑھیا، اے میاں صاحب نے لکھیا، جنہاں نے تسی شعر اور سن دے ہو، اے میاں صاحب نے لکھیا کہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو متوجہ فرماتا ہے. اب ابو داؤد شریف سے ڈائریکٹ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا درود سننا ثابت ہوا، اور فرمایا جب سننا بھی ثابت ہوا حتیٰ ارد علیہ السلام، صرف سنتا نہیں بلکہ میں سلام کا جواب بھی دیتا ہوں. ابو داؤد شریف سے ثابت ہو گیا کہ ہم جو درود شریف پڑھتے ہیں سرکار تک پہنچتا بھی ہے اور سرکار اس کو سماعت بھی فرماتے ہیں اور اس کا جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں. اس لیے درود جب بھی پڑھیں اسی نظریے سے پڑھیں، کھل کے پڑھیں کہ ہمارا سلام بھی حضور تک پہنچتا ہے، ہمارا درود بھی حضور تک پہنچتا ہے. بلکہ آج تسان ایک اور گل لب گئی کہ صرف حضور تک نہیں بلکہ بابیاں تک بھی پہنچتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. بس یہ آج کا درس تھا جس میں ہم نے آپ کو ایک آیت کریمہ اور 3 حدیثیں سنائی ہیں، اور اس سے ہمارا مقصد کسی کو ڈی گریڈ کرنا یا کسی کو نیچے گرانا یا کسی کو کم تر کرنا نہیں ہے. مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس بات کا حلف دیتے ہیں کہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر ہم جہاں بھی حاضر ہوتے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر حاضر ہوتے ہیں. ہمارا مقصد کسی کو کیا کرنا ہوتا ہے، گرانا نہیں ہوتا. یہ اور لوگ ہیں وہ پہلوانا کا مقابلہ لگ گیا ابھی ڈھانا نہیں. علم کی بات ہے، علم اور تحقیق ریسرچ کی بات ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی جو مسلمانوں کا طریقہ چلا آ رہا ہے اسی کے مطابق آپ چلتے رہیں، جو نظریہ عقیدہ آپ کو ملا ہے آپ اسی پر رہیں. آپ کے سارے عقائد برکت کے لیے ایک روایت اور میں پڑھ دیتا ہوں، ابن ماجہ میں روایت ہے، ہم نے کتاب میں نقل کی ہے. حضور نے فرمایا ان امتی لا تجتمع علی ضلالۃ، میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. امت کی کتنی صفحے ہیں؟ ٹوٹل کتنی صفحے ہیں؟ 120. اور امت کی کتنی صفحے ہیں؟ 80.
80 صفحہ والی امت کدی بھی گمراہی تے جمع جہڑے پاسے جاؤ اسی تمہیں لبھتے ہیں. جیڑا بندہ بدلیا نا جی اس اپنی نماز بدلی عقیدہ بدلا اس کو پوچھو بھی پہلے تم کیس ہیں یا تیرا ابا پہلے کیس ہی. لوگ شیعہ ہوئے بھابی ہوئے دیوبند بڑے کچھ ہوئے. میں کہتا ہوں جس بندے کے پاس چلے جائیں شیعوں کا ریکارڈ تھوڑا پرانا ہوگا پیو دادا پیچھوں تمہیں کڈنا پے گا. اسی ہی پیچھوں لبڑے ہیں. وہ چھوٹا مرزا آتا نا میرا وہی قادیانی والی نماز تسی پڑھ دو. میں کہ تو غلط آتا تین سمجھ نہیں تھوڑا جملہ سیدھا کر. قادیانی بھی جلے پہلے ہوندے سن تو ساڈے والی نماز پڑھتے ہیں کس زمانے میں جو تو پہلے پڑھتا رہا. تو اسی پیچھے کوڑ کھلوتے ہیں اگے پیچھے دونوں پاسے سارے مل کھلوتے ہیں. ٹھیک ہے. لہذا حضور نے فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. امت کی کثیر تعداد شرق ہو غرب ہو آپ فلسطین جائیں آپ یمن جائیں آپ شام جائیں آپ عرب جائیں آپ یورپ جائیں آپ پورا دنیا گھوم رہے. دربار بھی لب بن گے بابے بھی ملن گے بابے نوں منن والے ملن گے میلاد والے بھی ملن گے. ٹھیک ہے. اج دی گل نہیں پرانیاں گلاں. ٹھیک ہے. تے حضور نے کیا فرمایا امت کدی گمراہی تے جمع یہ ہو سکسی کہ چند بندہ ایک آدھ بندہ وچوں خراب ہو جائے وہ الگ اپنی جھوک وسا لے وہ اپنا کمرہ الگ بنا لے وہ اپنی کھڈ الگ بنا لے چند بندے جمع کر لے وہ ہے. لیکن پوری امت کدی بھی گمراہی تے جمع تائیں تے لا زور شو دے تھک رہے نہ رہے امت دی کسی ٹک ٹوٹ نہیں رہی اللہ دے فضل نال. ورنہ ساڈا کوئی نہیں جی. سعودیہ خود بنیا اس نے ابن سلیمان جڑا کہ نا محمد بن سلیمان کہ امریکہ دے آکھے دساں وابیت پھیلائی انہاں پیسے لائے انہاں مشریں دتیاں چندے دیتے ایران اپنا زور لا رہا. ساڈا تو کوئی بندہ نہیں کوئی ملک پیچھے ہے سن تو مدینے تو ڈائریکٹ مدد آتی ہے. اس واسطے ساڈا کوئی نہیں توڑ سکیا نہ کوئی توڑ سکیا نہ کوئی توڑ سکنا ساڈی کثرت. الحمدللہ ان امتی لا تجتمع علی ضلالۃ. حضور نے معجزہ عطا کیا گیا نبی تو ہونا کو نہیں تو امت کثیر ہمیشہ کس سے رہسی حق تے رہسی. میری امت کبھی گمراہی پر جمع. فَإِذَا رَأَيْتُمْ اِخْتِلَافًا فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ. جب تم یہ دیکھو کہ اختلاف زیادہ ہو گیا ہے اے بندے ہر بندہ محدث بننے کی کوشش کر رہے ہیں تو پھر کیا کرو امت کی کثیر جماعت کو فالو کرو اس کی پیروی کر لو. جو پیو دادا کیتا وہ بے شک کر دے رہو کیونکہ ساڈے پیو دادے یہودی نہ ہے مسلمان ہے. یہودیاں نوں آکھے گا کہ پیو دادے تواڈے کر دے تو یہودیاں دی گلاں سن نہ دسو. ساڈے پیو دادا کی سی مسلمان. کسی نے بابے فرید مسلمان کیتا تو کسی نے بابا خواجہ اجمیری مسلمان کیتا کسی نے داتا صاحب مسلمان کیتا. ٹھیک ہے. ساڈا جڑا خاندان ہے میں اپنا شجرہ پڑھیا تو اساں پڑھیا جی ساڈا بابا فرید نے مسلمان کیتا. ساڈا پہلا بندہ جڑا مسلمان ہویا بابا فرید نے مسلمان. تو سن تو بابے ہی سارا کچھ اتنے لے کے دیتا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھایا.